اب جب حضور نے اہل سنت دی تو پھر دوسرا کوئی تبلیغی جماعت کیسا بنا سکتا؟ ذرا بولو نا میرے بھائی. دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہیں کو بولے بولو، کیونکہ حضور بولے میں نبی ہوں تو اب دوسرا نبی نہیں بول سکتا. بول سکتا؟ اگر نبی کہہ دے میں نبی آخر الزمان ہوں، میں آخری پیمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیمبر نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے کہہ دیا یہ نبی آخر الزمان، خاتم المرتبت، ختم نبوت ان پر ہے. اللہ نے جب کہہ دیا یہ نبوت کا اختتام ہے تو پھر اب کوئی دوسرا نبی کہہ دے تو دنیا اسے کافر کہتی ہے. اور نبی نے کہہ دیا اب تک جتنی جماعت آنی تھی سب انبیاء لے آئے ہیں، میں جس جماعت کو لایا ہوں اس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے. جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح میری جماعت کے بعد کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر میری نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے. میری جماعت کے بعد کوئی جماعت بنا لے تو وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے. وہ گمراہ اور بدعقیدہ ہے، وہ دین سے باہر ہے، وہ بدعتی ہے، وہ گندا ہے، وہ برا ہے جو رسول اللہ کی جماعت کو توڑنے کے لیے نئی جماعت لے کر آتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، اب آؤ یہ جتنی جماعتیں بنائی گئی ہیں سن لو کان کھول کر، خدا کی قسم ان سب کا مقصد ایک ہے، اہل سنت والجماعت کو توڑنا. بات سمجھ آئی؟ ایک رولنگ پارٹی رہتی، دیکھو الیکشن پیریڈ ہے نہیں ہے، آپ لوگوں نے رہتا تو اچھا سمجھ جاتے تھے. رولنگ پارٹی بنگلور میں کرناٹک میں اچھا ڈیولپمنٹ لے کے آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی دوسری پارٹی والے بولتے ہیں انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے، انہیں غلط ہے. کیوں؟ انہیں بولتا میں ایم ایل اے بنتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں، میں کو ووٹ دو. بات ارے نے اچھا کام کرا میاں، تو پھر کہیں کو آ رہا بیچ میں انہیں کر رہا نہیں میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. شہرت، نام، نمود، چرچا. اچھا چلو ایک آدمی ایک اٹھا بولا کہ میں ایک نئی پارٹی بنا لیا، میں اپنے ایم ایل ایز کو کھڑا کرتا ہوں، میں چیف منسٹر بنتا ہوں. اچھی بات ہے بھائی، چلو جان دو، دونوں میں ٹکراؤ کریں گے نہیں. تیسرا بولا میں بھی کھڑتا ہوں، چوتھا بولا میں بھی کھڑوں گا، پانچواں بولا میں بھی کھڑوں گا، چھٹواں بولا میں بھی کھڑوں گا. ارے بنتے کتنے؟ ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو. ہر ایک کے دل میں تمنا بنی ہوئی ہے کہ میں بڑا بنوں گا، میں بڑا بنوں گا، میں کچھ کہلاؤں گا، میں کچھ امیر بنوں گا، میں کچھ شیخ بنوں گا، میں حفظہ اللہ تعالیٰ کہلاؤں گا، میں امیر المومنین بنوں گا، میں مسلمانوں کا بادشاہ بنوں گا. اسی خواہش نے کسی کو یزید بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو بادشاہ اکبر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی کو سعودی کا پرنس بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی مرکز کا کسی کو امیر بنا دیا ہے، اسی خواہش نے کسی علاقے کا کسی کو شیخ بنا دیا ہے. مگر پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھو، خدا کی قسم پوری دنیا مل کر اگر جماعتیں بنا لے، ساری جماعتیں ایک طرف، کیونکہ یہ دنیا کے ملاؤں کی بنائی ہوئی جماعت ہے اور اس جماعت کا مقابلہ کائنات کی کوئی جماعت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ جماعت کسی ملا کی بنائی ہوئی نہیں، آمینہ کے لال اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے. تو اب یہ سب جماعتیں بنی، سب کا مقصد ایک ہے، رولنگ پارٹی کو توڑنا. ہم 1400 سال سے رول کر رہے ہیں. اب انہوں نے بولا نہیں میں رولنگ پارٹی کو توڑتا ہوں. میں بولا کیسا توڑتا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. نہیں، اب رولنگ پارٹی کیا کری؟ 10 روپے کلو چاول دی غریبوں کو. اب دوسری پارٹی والا میں 2 روپے کلو دیتا ہوں. ایسا ہی ہوتا نا الیکشن میں، وہ 2 روپے کہاں دیتا، 20 روپے دے کے بھی نہیں لیتا. بعد میں الگ بات ہے، چپکے تو بھی لوگوں کو بولتا ہمارا ساتھ ہمارا وکاس. ہوتا کچھ بھی نہیں، سب بیکار باتیں ہیں، کام چلاؤ باتیں ہیں سب، یہ ہوتا کچھ بھی نہیں. پیارے بزرگ اور دوستو،
اسی طرح ان لوگاں بھی بولے میں اہل سنت کو توڑتا ہوں. میں بولا کیسا توڑتا, کیا کرتا؟ تو بولے سب 1400 سال سے یہیں تھے, میں سب کا انکریمنٹ کراتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ اوپر راتوں سب کو بول رہا اہل سنت والجماعت کو توڑتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ تو بولے سب اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک وقت انگلی اٹھائے اور چھوڑ دیے. میں توڑتا ہوں. بولا کیا 56 وقت اٹھانے لگاتا ہوں. بولا اہل سنت والجماعت کو توڑتا ہوں. بولا کیا کرتا؟ اب تک ان لوگا خالی درگاہ کو جاتے تھے. میں بولا تو کیا کرتا؟ میں 40 دن لے کے نکل جاتا ہوں. بول رہا ہے توڑتا. یہ جماعتیں بنانے کا مقصد صرف ایک ہے, اہل سنت والجماعت کو توڑنا. اہل سنت والجماعت کو توڑنے. اب ذرا لیڈیز بھی بیٹھے, ان کا بھی خیال کر لیتا ہوں. صاحب بولے میں توڑ دیتا ہوں اہل سنت کو. میں بولا کیا کرتا؟ تو بولے 1400 سال سے ان لوگ عورتوں کو گھر میں نماز پڑھا ہے, میں مسجد کو لے جاتا ہوں. بول رہا ہے ارے بولا گھر کی چیز گھر میں رہنے, مسجد کو لے جاتا. دیوانے گھر میں ہے سو ٹینشن آپ ہوتے, اب مسجد میں کہاں لڑ لیتے بیٹھتا. مسجد کو لگ جاتا ہوں, عورتوں کو مسجد کو لگ جاتا ہوں. مسجد کو لگ خواہش نماز ہوئی کک مار رہا, بیگم کو بٹھا رہا, عیدگاہ کو پہنچ جا رہا, مسجد کو پہنچ جا رہا, جمعے کو پہنچ جا رہا. بیگم پریشان, بابا کے گھر میں اچھی تھی, میں سکون سے گھر میں پڑھ لیتی تھی. یہاں ہے جب سے مسجد سے گھر کو, گھر سے مسجد کو پھر نہیں ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو, انہیں بولا اہل سنت والجماعت کو توڑتا. میں بولا کیا کرتا؟ تو بولے اب تک 1400 سال سے لوگ ایک مٹھی چھوڑے. بولا تو کیا کرتا؟ بولے 11 مٹھی چھوڑ دو. بولا ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے, اہل سنت والجماعت کو توڑنا. اہل سنت کو توڑتا ہوں. اب تک اہل سنت والے 1400 سال سے خالی تسبیح پکڑے. یہ تسبیح میں جو دم ہے نا, خدا کی قسم وہ امریکہ کے میزائل میں نہیں ہے. بولے 1400 سال سے انہیں نے خالی تسبیح پڑھا, ہاتھ میں دوسری کوئی چیز لیا ہی نہیں. میں بولا توڑتا تو کیا کرتا؟ بولے میں بم پکڑتا ہوں. بولا اماں بہت بھیانک دکھ رہا تو. بولا میں گن لیتا ہوں. پیارے بزرگ اور دوستو, یہ بہت خطرناک قوم ہے. ان کے پیدا ہونے کا صرف مقصد ایک ہے, یہ قوم اہل سنت والجماعت کو توڑنا چاہتی ہے. یہ تم کو گستاخ رسول بنانا چاہتی ہے, یہ تم کو دشمن رسول بنانا چاہتی ہے, یہ تم کو باغی غوث خواجہ بنانا چاہتی ہے, یہ تم کو اللہ اور اس کے رسول کی غدار بنانا چاہتی ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, آؤ اب ذرا میں تم سے خلاصہ کر کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو قوم ہے جو آج ہمارے بیچوں میں آ کر انہوں نے نئے نئے انداز میں کبھی حدیث کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا, کبھی نماز کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا, کبھی روزے کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا, کبھی قرآن کے نام پر مسلمانوں کو بہکایا, کبھی اہل بیت کی محبت کے نام پر ماتم کرتے ہوئے مسلمانوں کو بہکایا, کبھی اہل قرآن کے نام پر لوگوں کو بہکایا, کبھی اہل حدیث کے نام پر لوگوں کو بہکایا, کبھی تبلیغ کے نام پر لوگوں کو بہکایا. ان کا کام ہے, یہ 1400 سال سے اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ امت رسول کو کسی نہ کسی انداز میں توڑا جائے, گستاخ رسول پیدا کیا جائے, باغی رسول پیدا کیا جائے, غوث و خواجہ کے دشمنوں کو امت رسول میں پیدا کیا جائے. لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے, اس پروردگار کی عظمت کے صدقے جائیں. جب یہ قوم پیدا ہوتی ہے تو اللہ اپنے محبوبوں کو پیدا کر کے ان ظالموں سے, غلامان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے, دشمنان رسول سے عاشقان رسول کو بچاتا چلا جاتا ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار نے ہم غلامان رسول کے ایمان کی حفاظت کی ہے. اے بنگلور کے مسلمانوں ذرا کان کھول کر کے سن لو, ان لوگوں نے جو جماعتیں بنائی تھی ان کا مقصد صرف ایک تھا, نماز کے نام پر لوگوں کو قریب بلاؤ. لوگ بیچارے بھولے بھالے لوگ جو 25 سال کے ہو گئے, کبھی انہوں نے طہارت نہیں سیکھی تھی, 25 سال کے ہو گئے, کبھی انہوں نے وضو کے فرض و واجبات کو نہیں سیکھا تھا, 40 سال کے ہو گئے, نماز کا طریقہ انہوں نے نہیں سیکھا. ایک دن ان کی جو ہے غیرت ایمانی للکاری کہ آخر کتنے گناہ کروں گا, کتنے گناہ کروں گا. انہوں نے توبہ کی نیت سے جب اللہ کے قریب ہونا چاہا تو یہ ملا ان کو نظر آیا اور یہ ملا کے قریب ہو گئے. ملا نماز کے نام پر ان کو قریب
بلایا، ایک ملا حدیث کے نام پہ خریب بلایا، مگر جب حدیث اور نماز کے نام پر، قرآن کے نام پر خریب بلائے، آنے والا دین سیکھنے کی نیت سے آیا، خدا کا خوف حاصل کرنے کی نیت سے آیا، رسول اللہ کی غلامی کا شرف پانے کی نیت سے آیا، مگر یہ شرف دلانے کے بجائے یہ خریب بلاتے گئے، وضو اور طہارت کے مسئلے سکھانے کے بجائے، نماز اور روزے کے مسائل سکھانے کے بجائے انہوں نے اس کو دین سکھایا۔ کون سا دین سکھایا؟ ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب اگر کوئی آدمی 4 مہینے جا کے آ جائے، آپ کے پاس تو عام ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں ملتے ہیں، پکڑ کے پوچھو کہاں گیا تھا؟ 4 مہینے سے نہیں دکھ رہا تھا، بولے دین سیکھنے گیا تھا۔ ارے کون سا دین سیکھا؟ کون سا دین سیکھا؟ بولے وہی دین سیکھا جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو رسول اللہ نے سکھایا۔ ارے میں بولا میرے بڑے بھائی کون سا دین سیکھا؟ ذرا بول رہے بڑے بھائی کیا سیکھا؟ 4 مہینے میں کیا سیکھا؟ بولے طہارت سیکھا، وضو سیکھا، نماز سیکھا، قرآن سیکھا۔ وضو، نماز، طہارت کتنے دن میں سیکھا؟ بولے 4 مہینے۔ 3 منٹ کی طہارت کو 4 مہینے میں سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ 5 منٹ کے وضو کو سیکھنے تھے کو 4 مہینے لگے، 10 منٹ کی نماز سیکھنے کے لیے 4 مہینے غائب ہو گیا۔ نہیں تو دین نماز نہیں کچھ اور سیکھ کے آیا۔ اچھی بات نہیں، میں دین سیکھا، نماز سیکھا، طہارت سیکھا۔ والا ادھر ٹھہر گیا۔ نماز سیکھا؟ جی ہاں سیکھا۔ وضو سیکھا؟ بولو سیکھا۔ طہارت سیکھا۔ میں بولا اچھی بات ہے، چل بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ نہیں معلوم میرے کو۔ پھر کیا سیکھا؟ میں بہت، آپ لوگ نہیں گئے تو آپ لوگ نہیں معلوم ہوں گا، بہت اندر کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی سنو، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سنو، میں جس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھ میں آ گیا تو بس ہے۔ میری نظر اب درگاہ والوں پہ نہیں، میری نظر اب جماعت والوں پہ۔ میں اب فی الوقت تقریر جو ہے یہ زیارت چہلم کرنے والے، برسی کرنے والوں کو نہیں سنا رہا ہوں، جو 4 مہینے کو جا کے آ اس کو سنا رہا ہوں۔ 4 مہینے بول نماز کے واجبات کتنے؟ نہیں سیکھا۔ اب بھی بولا دین سیکھا، نماز کے واجبات نہیں معلوم۔ میں بولا اچھی بات ہے، جان دے وضو سیکھا؟ جی سیکھا۔ میں بولا نماز میں کھڑا ہوا ہے، وضو ٹوٹ گیا، اب وضو کرنا نہیں کرنا، کرے تو کیسا کرنا، نہیں کرے تو کیا کرنا؟ ارے باپ رے باپ، ایسا بھی ہوتا کیا ملتا؟ دین سیکھا۔ کیا سیکھا؟ پیارے بزرگ اور دوستو، پھر اس کے بعد میں اس کو پوچھا اچھی بات ہے، جان دے یہ تو بتا غسل کے واجبات کتنے ہیں؟ ارے باپ رے، غسل ہے سوچ معلوم میرے کو، واجبات بھی ہے اس میں۔ بات سمجھو نوجوان، مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کوشچن کرتے کرتے تھک گیا سو، اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگاں کل پوچھو جا کے، پکڑو گلیوں میں، کب تک چھوڑ کے رکھتے آپ لوگاں؟ پکڑ کے اب آپ لوگاں پوچھو، کل پھٹکے مارو، مار کے باہر نکال کے پوچھو، چل میاں بتا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ پیارے بزرگ اور دوستو، دین کا کوئی مسئلہ پوچھو انہیں نہیں بیان کر سکتا۔ پھر پوچھا ارے گیا کہیں کو 4 مہینے، بولا دین سیکھا۔ ارے اب کون سا دین ہے رے؟ نہ تے کو نماز آتی، نہ روزہ آتا، نہ زکات آتی، نہ حج آتی، نہ وضو، نہ طہارت، کچھ بھی نہیں، اب کون سا دین سیکھا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بولے نہیں بول صاحب سیکھا، دین ہی سیکھا۔ میں بولا کیا ہے تیرا دین؟ بول۔ بولا جھنڈا نہیں چڑھانا، درگاہ کو نہیں جانا، عرس نہیں کرنا، 11ویں نہیں کرنا، 12ویں نہیں کرنا، فاتحہ نہیں دینا۔ میں بولا اوہو، یہ تو انٹرنیشنل دین دکھ رہا۔ یہ سیکھ کے آیا انہیں، یہ سکھاتے لے کے جا کے۔ اب یہ اوپر کے، یہ فرسٹ ٹرپ میں یہ سکھاتے، سیکنڈ ٹرپ میں، سیکنڈ راؤنڈ، اب اس کے اندر نیکسٹ 4 منتھ، نیکسٹ 40 دن میں کیا ہوتا؟ اب اور خریب کرتے۔ پہلے خالی اوپر کے ایٹما دے دیے، جھنڈا، فاتحہ، سلام، درگاہ، چادر، پھول، عرس، یہ اوپر کے ایٹم دے دیے۔ اب ذرا انہیں ہو بہت اچھا ہے، ذرا زبردست، کھٹ کے اچھے مارا، لوگوں کو ہلایا،
لے کے آ کے مشورے کرا، بولے یہ تو پٹھا پکا اسٹیمپنگ ہو چکی ہے، بولے آپ اس کو اندر کے آئٹم آ دیو، بولے کیا ہے؟ اب لے گئے دوسرے سیکنڈ راؤنڈ میں، اب 4 مہینے گیا، پھر 4 مہینے کے بعد بلا کے کھڑا کرو، بول اب بول نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 8 مہینے ہو گئے، ارے نہیں معلوم مول صاحب، اب بول نماز میں سے وضو ٹوٹ گیا تو کیسا کرنا؟ وہ نہیں پوچھا مول صاحب، ارے پھر کیا سیکھا؟ سیکنڈ راؤنڈ کے بعد کیا سیکھا؟ تو بولے مول صاحب سیکھا، دین سیکھا، کیا سیکھا رے بتا تو صحیح؟ تو بولے حضور ہمارے جیسے ہے، حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور نعوذ باللہ نہ ہم کو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، حضور کسی کی شفاعت نہیں کراتے ہیں، حضور کو معراج نہیں ہوئی ہے، وہ خواب میں سو رہے تھے، سوتے سوتے دیکھ لیا ہے، کسی کی خبر میں حضور نہیں آتے ہیں۔ یہ سیکنڈ راؤنڈ کی تعلیمات ہے، یہ سیکنڈ راؤنڈ کا نقشہ ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ پہلے گیا تھا تو دشمن اولیاء بن کے آیا تھا، دوسرے راؤنڈ میں گیا تو باقی رسول بن کے آ رہا۔ یہ اس کا دین ہے، یہ اس کا ایمان ہے، یہ اس کا ایک مذہب ہے، یہ اس کا اسلام ہے۔ مگر سنو اے مسلمانوں، جب ہم اہل سنت کے غلام جمع ہوتے ہیں، خدا کی قسم ہم باغیت تم رسول تم کو نہیں بناتے ہیں، دشمن غوث و خواجہ تم کو نہیں بناتے ہیں، بلکہ ہم تو جامع محبت پلا کر تمہارا ہاتھ مدینے والے رسول کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، غوث و خواجہ سے ملاتے ہیں، تمہیں پکڑتے ہیں، علماء اہل سنت پکڑتے ہیں اور پیران کامل سے جوڑتے ہیں، کیونکہ مدینے والا رسول کہتا ہے، میرا آقا کہتا ہے، سارے نبیوں کا امام کہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہو تو میری اہل بیت تک پہنچ جا، مجھ تک پہنچ جائے گا، اور جو مجھ تک پہنچا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔